الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی معزز و مکرم میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں، وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے معنون ہے. میرے دوستو، یہ وہ شخصیت کہ جس نے آج سے 1400 سال قبل اس دھرتی پر کفر و شرک کے نظام کو تار تار کر کے اللہ رب العزت کے قانون کو اس دھرتی پر نافذ کیا، وہ شخصیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے. اور اتنی معزز شخصیت کہ ہماری عقلیں، ہماری زبانیں، ہماری نظریں ان کی عظمت تک پہنچنے سے قاصر ہیں. ارے ہاں، جن کی پیدائش کو دیکھیں تو وہ بھی روشن ہے، جن کے بچپن کو دیکھیں تو وہ بھی روشن ہے، جن کے لڑکپن کو دیکھیں تو وہ بھی روشن ہے، جن کا ماضی، جن کا حال، جن کا مستقبل سب بے داغ گزرا. انہوں نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین کو کامل طریقے سے پوری امت مسلمہ تک پہنچایا. اللہ رب العزت نے جیسا حکم کیا، نبی نے وہ حکم اپنی امت تک پہنچایا. لیکن افسوس ہے مسلمانوں کہ آج ہم خود کو دیکھتے ہیں، جو چیز معزز لگتی ہے دنیا میں اس چیز کو اپنے سامنے لاتے ہیں، جو چیز بڑی عظمت والی لگتی ہے اس چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اگرچہ اس چیز کے لینے کے بدلے میں ہم سے سنت چھوٹ جائے تو ہم وہ چیز پسند کرتے ہیں. سنت کو نہیں دیکھتے کہ نبی کی سنت ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے. میرے دوستو، روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں تھے، ان کے مکان میں تھے، اور وہاں پر صحابہ کو شراب پلا رہے تھے. تب شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن باہر سے اس وقت ایک منادی نے آواز دی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ باہر جائیں، منادی کیا آواز لگا رہا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ منادی نے یہ آواز لگائی ہے کہ شراب کی حرمت آ گئی ہے. میرے دوستو، آج سونا اتنی قیمت رکھ رہا ہے اس وقت جتنی قیمت شراب کی تھی. تو جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آگے سوال نہیں اٹھایا کہ جا کر پوچھو تو صحیح، تحقیق تو کرو کہ نبی نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ بس جب نبی کا حکم آ گیا ہے، نبی کی طرف سے ایک منادی آواز دے رہا ہے کہ شراب حرام ہے تو شراب حرام ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو بھی شراب کے مٹکے ہیں بہا دو. میرے دوستو، یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کہ اگلا سوال بھی نہیں کیا، بس جو ہو گیا بس بہاؤ، ایک بار نبی نے کہہ دیا ہے. میرے دوستو، وہ بھی ایک وقت تھا کہ جب مختصر سی جماعت تھی دین اسلام کو پھیلانے والی، کوئی زیادہ نہیں تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر رہے ہیں ان چند مومنین سے جو چند مسلمان ہیں. چنانچہ وہاں پر آ کر کفار مشرکین نے حملہ کیا، صحابہ کو نقصان دیا، اور اس وقت ان میں سے ایک مشرک، ایک خبیث لعین جس نے حضرت ابو بکر صدیق پر حملہ کیا اور انہیں اتنے تک ڈھیر کر کے چھوڑا کہ وہ اٹھنے کے قابل بھی نہ رہے، ہلنے کے قابل بھی نہ رہے. تو جب بنو تمیم کو پتہ چلا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ والے تھے، تو انہوں نے آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور باقی کفار مشرکین کو سائیڈ پر کیا. اب جب انہیں گھر لے کر جاتے ہیں تو سارے خاندان والے نا امید ہیں کہ اب ان کا بچنا محال ہے، کیونکہ حالت انتہائی زیادہ خراب ہو چکی تھی. لیکن جب ہوش میں آتے ہیں تو میرے دوست نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے یہاں پتہ چلے گا وہ محبت کیسی ہوتی ہے. جب تھوڑے سے ہوش میں آئے، ارد گرد دیکھا سارے قبیلے والے جمع ہیں، کیونکہ ان کی عزت تھی اپنے قبیلے میں. جب جمع تھے تو پہلے الفاظ جو ابو بکر صدیق کی زبان سے نکلتے ہیں وہ الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حالت کیسی ہے. میرے دوستو، یہاں رشتہ دار خفا ہو جاتے ہیں
کہ جس کی وجہ سے یہ بری حالت ہوئی، اسی کے حق میں ابھی بھی رو رہا ہے، اسی کی رٹ لگا رہا ہے کہ ان کی حالت کیسی ہے۔ یہ محبت تھی۔ والدہ سے پوچھا نبی علیہ السلام کی حالت کیسی ہے، جواب نہیں ملا، نامعلوم ہے۔ ام جمیل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام عافیت سے ہیں اور دار ارقم میں ہیں۔ جب یہ بات سنی تو کیا الفاظ کہے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ جب تک میں اپنی ان آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ لوں مجھ پر کھانا پینا حرام ہے۔ میرے دوستو، یہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آج ہم تو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے محبت ہے، اور جس دن 12 ربیع الاول آتی ہے ہمیں محبت تب یاد آتی ہے کہ آج نبی سے محبت ہے، چراغاں کرو، لائٹیں جلاؤ۔ دوستو، لائٹیں جلانے سے صرف محبت کا اظہار نہیں کیا جاتا، نبی کی سنت پر عمل کرنے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر ہم نے لائٹ نہ جلائی، نبی کے لیے نماز پڑھی، لائٹ نہ جلائی، نبی کی ایک سنت کو زندہ کیا، لائٹ نہ جلائی، کسی فقیر کو کھانا کھلایا، تو نبی علیہ السلام فقیر کو کھانا کھلانے سے راضی ہوں گے، لائٹ جلانے سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہم نے نبی کو خوش کرنا ہے، لائٹیں جلا کے دنیا کو خوش نہیں کرنا۔ کہ جب بجلی ہے، لائٹیں جل رہی ہیں تو نبی سے محبت ہے، بجلی چلی گئی، لائٹیں بند ہوئی تو محبت گئی۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ایسی محبت تو کوئی دنیا دار دنیا سے بھی نہیں کرتا، کیا جیسی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر رہے ہیں۔ محبت صحابہ نے کر کے دکھائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ کا موقع تھا، بعض جو منافقین تھے اپنا لشکر لے کر واپس چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب بتاؤ مقابلہ کیا جائے یا نہیں مشرکین کا۔ ابو بکر صدیق نے مشورہ بتایا کہ جائیں گے جی، مقابلہ کریں گے، دل کھول کے کریں گے۔ عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ مقابلہ کریں گے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کا جواب نہیں دیں گے، جیسے انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ اور قوم عمالقہ کے ساتھ لڑو، ہم وہ جواب نہیں دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے سے، آپ کے آگے سے، آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے ہو کر مشرکین کے ساتھ لڑیں گے، آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنی جان آگے قربان کریں گے۔ میرے دوستو، یہ وہ محبت ہے جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر تڑپایا ہے، لیکن انہوں نے اس کلمے اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار نہیں کیا تھا۔ یہ محبت تھی کہ صحابہ دیگوں کے اندر جلنے کو تیار ہو گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی۔ آج ہم فقط زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، داڑھی چہرے پر رہتی نہیں ہے اور رٹ لگاتے ہیں نبی سے محبت ہے، ہو جی نبی سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے نبی سے کہ ایک داڑھی کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جب کسی کو کہا جائے یار سنت پہ عمل کرو، داڑھی نبی کی سنت ہے، تو جواب کیا ملتا ہے؟ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، داڑھی میں اسلام نہیں ہے اور چلے ہیں محبت کے دعوے کرنے، نعرے لگاتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، جو صرف 12 ربیع الاول کے دن ہی ظاہر ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ہم مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہے، نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا یہ انتہائی بڑی مبارک ہے، ایک قسم کا بہت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزانہ دن ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اسی دن ہی ہم نماز پڑھیں گے، اسی دن ہی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے۔ میرے دوستو، یہ محبت نہیں ہے، صرف اس دن میں ہم نے سنت کو زندہ نہیں کرنا، بلکہ جتنی ہماری زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پیدائش کے دن یہ نہیں کیا، بلکہ صحابہ بھی اگر محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ہوتی جیسا کہ آج ہم صرف 12 ربیع الاول کو کرتے ہیں، تو صحابہ بھی صرف 12 ربیع الاول کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے، پر ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ انہوں نے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، کوئی سنت کا پتہ چلتا صحابہ اس پر ایسے عمل کرتے کہ جیسے فرض ہے، وہ سنت کو فرض کے مرتبے میں رکھتے تھے۔ اور آج ہم سنت ہے تو سنت سے کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوتا، سنت پڑھنے سے تو گناہ بھی نہیں ہے، بس چھوڑو پر ہے۔ میرے دوستو، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت تب ہوگی جب ہم اپنی جان بھی حاضر کریں، محبت تب ہوگی جب ایک طرف والدین ہیں، ان کا حکم ہے کہ یہ کام نہ کرو،
جو دین کے خلاف حکم دے رہے ہیں، اور ایک طرف نبی کی سنت ہے، تو یہاں والدین کے حکم کو ٹھکرانا پڑے گا۔ ایک طرف دنیا کی مال و جائیداد ہے اور دوسرے طرف نبی کی سنت ہے، تو مال و جائیداد کو ٹھکرانا ہوگا۔ ایک طرف دنیا کی عیش و عشرت ہے اور دوسرے طرف نبی کی سنت ہے۔ اگر نبی کی سنت پر عمل کیا تو یہ نبی سے محبت ہے۔ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے پر نبی کی سنت کو ترک کر دینا، یہ کون سی زندگی اور یہ کون سی نبی سے محبت ہے؟ میرے دوستو، آج ہماری محبت وہ نہیں رہی جو صحابہ کی محبت تھی۔ صحابہ دل سے محبت کرتے تھے، زبان سے رٹ نہیں لگاتے تھے کہ ہماری محبت ہے، ہماری محبت ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوچ لو کہ کیا بات کر رہے ہو۔ صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ سوچ لیا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنے اوپر آفتوں کے پہاڑ ٹوٹنے کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ میرے دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہوتی ہے تو پھر پریشانیاں آتی ہیں، پھر مصیبتیں آتی ہیں، پھر فقر و فاقہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آج علماء سے کہا جاتا ہے، یار کھاؤ گے کدھر سے؟ تمہیں کدھر سے ملے گا؟ تمہاری زندگی کیا عجیب سی زندگی ہوگی، 2000 پر کیا گزارا کرو گے؟ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنی مال و جائیداد تھی؟ کیا ان کے پاس سونا تھا؟ کیا ان کے پاس چاندی تھی؟ کیا ان کا بینک بیلنس بنا ہوا تھا؟ کیا گاڑیاں تھی؟ کیا کاریں تھی؟ کیا کوٹھیاں تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کوٹھیاں پسند ہی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے تو اتنا سونا دینے کا کہا کہ پہاڑوں کے پہاڑ بھر جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند کیا۔ آج ہم علماء کو برا کہتے ہیں کہ انہیں ملے گا کیا، کھائیں گے کہاں سے؟ آج تک کوئی عالم بھوک سے نہیں مرا ہے۔ آپ نے کسی عالم کو نہیں دیکھا جو بھوک سے مر جائے۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرپٹ قسم کے آدمی ہوتے ہیں، یہ اچھے انسان نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، نبی کی بات کو جھوٹا کہنے والے تم کون آئے ہو؟ نبی نے کہا یہ میرے وارث ہیں اور تم کہتے ہو یہ غلط آدمی ہیں۔ نبی نے کہا یہ میرے وارث ہیں، تم انہیں برا بھلا کہتے ہو۔ نبی نے کہا یہ میرے وارث ہیں، تم کہتے ہو کہ یہ صرف دنیا کو دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر دنیا کو دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر اتنے جلدی کودنے والے تم کون ہو؟ تمہیں کیسے پتا چلا ان کے دل کے اندر یہ بات ہے؟ اگر کوئی عالم اپنی غرض کے لیے کام کرتا ہے، دنیا کو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، تو اس کی نیت کو اللہ جانتا ہے، اللہ تم سے بہتر جاننے والا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، اپنے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، ان سے محبت کے لیے کر رہا ہے، تو تم ان پر کیچڑ اچھالنے والے کون آئے ہو؟ میرے دوستو، وقت انتہائی کم ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ہر لمحے کے اندر، ہر وقت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔ چراغاں کرنا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ برا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوشی کے اظہار میں ایسے کام کر جانا کہ جو ہم کر نہیں سکتے، میں یہ نہیں کہتا یہ برا ہے، لیکن میرے دوستو نبی کی سنت کو بھی تو زندہ کریں۔ نبی کی سنت کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے پہنچائی ہے ہم تک، پیٹ پہ پتھر باندھ کر اتنی بھوک برداشت کر کے پہنچائی ہے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے، تب سنتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی وادی میں پتھر کھائے ہیں، جسم لہو لہان کروایا ہے، تب ہم تک پہنچائی ہیں یہ سنتیں۔ میرے دوستو، آج ہم دنیا کی خاطر ان سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، بہتر تو یہ ہے کہ دنیا کو ہم لات ماریں، بہتر تو یہ ہے اس مال و دولت کو ہم لات ماریں، بہتر تو یہ ہے ان گاڑیوں کو ہم لات ماریں، بہتر تو یہ ہے ان کوٹھیوں کو ہم لات ماریں۔ میرے دوستو، ان کوٹھیوں کو لات مارنے سے ہمارے ہاتھ سے چلی نہیں جائیں گی، یہ ہمارے پیچھے آئیں گی۔ ایک عالم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، حضرت یہ کچھ پیسے لے لیجئے، آپ کو ان کی ضرورت ہوگی۔ اس عالم نے کہا کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ۔ اس نے کہا اپنے طلباء میں تقسیم کر دو۔ اس نے کہا آپ کے بھی ہاتھ ہیں، آپ تقسیم کر دو، مجھے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس آدمی نے ایک بہت ہی عجیب سی بات کہی۔ اس نے کہا کہ مولانا صاحب یہ لے لو، اس کے بعد اتنے زیادہ پیسے دینے والا آپ کو کوئی نہیں آئے گا۔ کیا خوب جواب دیا مولانا نے، یہ ہیں انبیاء کے وارث جنہیں آج آپ برا کہتے ہو۔ اس نے کیا جواب دیا کہ اتنے پیسے دینے والے بھی بہت آئے ہیں، اس سے زیادہ دینے والے بھی بہت آئے ہیں، لیکن تجھے اس طرح ٹھکرانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ میرے دوستو، یہ ہوتے ہیں علماء۔ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن آج ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں پر محبت نہیں کرتے۔
میرے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر وقت میں، ہر آن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی، آگے پہنچانے کی، اور جان تک چلی جائے جان دے کر بھی نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔